مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں اعجاز احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، استقبال رمضان کی تقریبات، تحریکات اور اس کے لیے کوشش اور کاوشیں اور صحیح ہم دیکھتے رہے۔ ساری قوم ہی، پوری امت ہی استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن اس میں ایک اور گروہ ہمارے ہاں خاص طور پر جو استقبال کچھ یوں کرتے ہیں کہ 11 مہینے اور ایک طرف اور یہ 1 مہینہ ایک طرف، جو کمانا ہے، جو اکٹھا کرنا ہے وہ اس میں کر لیا جائے۔ چنانچہ رمضان آتے ہی ہمارے ہاں وہ چیزیں، اشیاء خورونوش بالخصوص، ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گراں فروشی سال ہر سال سے، اب تو یہ جملہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان آنے والا ہے، ہر شہروں اگ لگ جائے۔ یہ کیفیات جو ہے وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور عام طور پر لوگ اہل مغرب کا تذکرہ کرتے نہیں، امت مسلمہ میں جو دوسرے ہمارے ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک، وہاں پر بھی بڑے بڑے دسترخوان اور اشیاء کی فراہمی میں آسانی۔ تو اہل یورپ، اہل مغرب، ان کی اپنی روایات ہیں۔ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں، ہماری اس قوم کو، ہمارے تجار کو کیا مسائل ہیں جس کی بنا پر یہ کیفیات جو ہے وہ ان سے ہمیں ہر سال جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس سلسلے میں ڈھیروں سوالات ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں 2 انتہائی محترم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے پرماننٹ پینلسٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامی اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، اور اس کے ساتھ علم کے وہ شمع آپ روشن کر رہے ہیں جن کی روشنی 4 داغ عالم پھیل رہی ہے، الحمدللہ۔ ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، آپ دانشور ہیں، صاحب طرز خطیب ہیں اور بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ میں ہر 2 احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، کسب حلال، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے ہاں جو گراں فروشی کی یہ کیفیت ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو میں اس قضیے کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا کہ ہم اس نیکیوں کے موسم بہار کا استقبال اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس کو بطور ایک سیزن کے وہ لیتا ہے اور اپنے اس سیزن کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے۔ دیکھیں، رزق حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بڑی فضیلت ہے اس کی، اور قرآن میں حکم دیا گیا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ یہ رزق حلال کمانے کا صرف جذبہ ہو اور آدمی ان حدود و قیود کا خیال نہ رکھے تو وہ رزق حلال نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ ہم جس کو گراں فروشی یا قیمتوں میں زیادتی یا اضافہ، ہوش ربا اضافہ کہہ لیں، یا کسی بھی اعتبار سے کاروباری ٹیکٹکس جن کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں، وہ رزق حلال کو رزق حرام بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا ان التجار هم الفجار، ان التجار هم الفجار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو کاروباری ہیں نا، یہ سارے فاسق و فاجر ہیں، اور فجار کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان الفجار لفی جحیم، اللہ فجار جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ تھا، بڑا ہی تنبیہ اس کے اندر بڑی خوفناک بات ہے، اور پھر اس میں جلال نبوت کا آپ اس میں اضافہ کر لیں کہ کس جلال سے بات ہو رہی ہوگی، ان التجار هم الفجار، یہ کاروباری لوگ ہی سارے کے سارے فجار۔ اللہ اللہ۔ تو
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ڈرتے ڈرتے کسی نے پوچھا ہوگا. ہاں اب حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں, حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ الیس اللہ قد احل البیع, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال نہیں حلال کی؟ نہیں کی. بھلا آپ اتنی کیٹیگوریکل سویپنگ سٹیٹمنٹ ہاں کہ ان التجار هم الفجار, سارے کاروباری جو ہیں وہ جہنمی. بالکل ٹھیک. اللہ اکبر. اللہم اجرنا. تو آپ نے فرمایا بلا, اللہ نے حلال تو کی ہے تجارت, لیکن یہ ولاکنہم, یہ جو تاجر ہیں یہ فجار اس طرح بنتے ہیں کہ یحلفون فیأثمون, یہ قسمیں اٹھاتے ہیں ہائے اور گناہگار ہو جاتے ہیں. ہاں ویحدثون فیکذبون, اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں. بولتے ہیں. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جو ان کو فجار بنا دیتی ہیں. انا للہ. اور وہ کاروبار جی اور وہ تاجر جس کے بارے میں فضیلت یہ تھی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ, بے شک. اگر سچائی اور دیانتداری یہ دو ہی چیزیں ہیں بنیادی, اور یہ ویسے تو ایمان کے بنیادی اجزاء یہی ہیں. ٹھیک. مومن جو ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المؤمن علی کل خلق, مومن کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے ہائے الا الخیانہ والکذب, دو خرابیاں اخلاقی طور پر نہیں ہوں گی. مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. واہ واہ. ایک بددیانت نہیں ہو سکتا, ایک جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اگر ہیں تو پھر مومن تو نہیں. پھر اگر وہ ہیں تو پھر یعنی بددیانت ہے اللہ. تو یا جھوٹا ہے تو پھر مومن نہیں. صادق اور امین ہی تو تھے رسول اللہ. لہٰذا اس سارے سیناریو میں جی جب ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اصل میں ایک فلسفی ہے. آج کا کاروبار وہ کاروبار نہیں ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں, وہ کاروبار اور بنیادوں پر تھا, یہ کاروبار اور بنیادوں پر ہے. اس کاروبار کے اندر انسانیت کی خیرخواہی بنیادی عنصر کے طور پر تھی. بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ صرف کاروباری آدمی جو دکاندار ہے صرف وہ گاہک کی خیرخواہی نہیں کرتا تھا, اور صرف گاہک جو ہے وہ اس کی مالک کی خیرخواہی نہیں کر رہا ہوتا تھا. ان کی آپس کی ڈیلنگ بھی خیرخواہی پہ مبنی ہوتی تھی, حتیٰ کہ وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ دیگر کاروباری لوگوں کا بھی خیرخواہ ہوتا تھا. اور ایک ہی جگہ پہ کاروبار ہو رہا ہے, ایک دکان ہے اور اس نے اپنا سودا لا کے رکھا ہے, جب اس کا سودا بک گیا ہے تو اس نے اٹھا لیا, اب دوسرے شخص نے اسی جگہ رکھ لیا اور اس کو اس نے جگہ دے دیا کہ اب تم اپنا جو بیچ لو. لہٰذا جو مسجد نبی کے ارد گرد کاروبار ہوتا تھا یا جو بھی, وہاں پہ مسلمان ایک دوسرے یہ اس طرح کی مثالیں ملتی تھی. اب یہ جو کمپٹیشن کا دور ہے اور یہ جو مسابقت کا, ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دوسرا ساتھ والا خالی بیٹھا ہوا ہے اور یا یہ جو ہے اس کے ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں وہ بک رہے ہیں اور یہ اور سامان منگوائے جا رہا ہے اور بیچے جا رہا ہے. اب یہ جو کنزیومرزم کا جو اب دوڑ لگی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ زیادہ سے زیادہ مراعات دے کے ان کو قائل کرو اور وہ برانڈنگ ہو گئی اور ہر چیز, تو یہ اصل میں کاروبار کی بنیادیں اس حلال کاروبار میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا ان کی یہ بنیادیں نہیں تھیں. لہٰذا اب کاروبار تو اپنی دولت بڑھانے کے لیے ہے. وہ کاروبار ہوتا تھا صرف اور صرف اپنے جو ایک تو کسٹمر خیر خواہی تھی, میں عرض کرتا ہوں, ایک تو خیر خواہی تھی اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ محتاجی دور کر لی جائے. محتاجی دور کرنا مقصد ہے, اسی لیے تو اس کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے. وگرنہ اگر کوئی شخص اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تو لسٹ ہے, یہ تو خواہش ہے, یہ دنیا کی زندگی ہے. اور جو زینت دنیا ہے اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ جو آدمی دنیاوی زینت کو ترجیح بناتا ہے وہ دراصل ایک بے حیائی کا کام کرتا ہے. تو اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ یہ کام جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کو ترجیح نہ بنائیں. تو کاروبار کے ٹرینڈز اور ہیں, بنیادیں اور ہیں اور اس کے مقاصد اور ہیں. اس لیے آپ کو رمضان میں بھی اس طرح کے مظاہر نظر آتے ہیں اور غیر رمضان میں بھی نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے, عید آ جاتی ہے, عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, تو ہمیں پھر اس طرح کے مظاہر بہت زیادہ نظر آتے ہیں, کیونکہ نہ تو خیرخواہی مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو گاہک کی اور نہ ہی دیگر کاروباری لوگوں کی. لہٰذا مسابقت میں بھی انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور منافع میں اور گراں فروشی میں بھی انسان آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیر سر. ڈاکٹر صاحب یہ جو لسٹ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ہوس جو ہے وہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, تو گراں فروشی جو ہے آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور پھر جو ناجائز منافع خوری ہے جو اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے
اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا کہ اب ہر فرد چاہتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا ٹاپک اور بڑا اچھا آغاز آپ نے کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہ بڑھوتری دی ہے. بنیادی طور پر دیکھیں ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ اس کی جب مطابقت کرنی ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جی ہم نے دین اور دنیا بالکل الگ کر دی ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دین صرف اتنا ہی ہے کہ نماز پڑھی جائے, روزہ رکھا جائے اور بس فرائض پورے ہو گئے. یہ میری نماز ہے, یہ میرا کاروبار ہے. یہ میرا کاروبار ہے. ہم سیاست میں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ میری وہ بات ہے, یہ آف دی ریکارڈ ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے. ہم نے ہر چیز علیحدہ علیحدہ کر لی. حالانکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, بے شک, اور جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطہ حیات دیا ہے اس کی بنیاد صداقت اور دیانت پر ہے. جی ٹھیک. آپ 40 سال لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. اس وقت تو آپ تبلیغ نہیں کر رہے تھے, جی جی, لوگوں کو وعظ نہیں فرما رہے تھے, خطاب نہیں کر رہے تھے. اعلان نبوت نہیں ہوا. مطلب ہے کوئی آپ عبادت کا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے تھے. جی ٹھیک. خطبہ نہیں تھا, وعظ نہیں تھی, نماز روزہ نہیں تھا. لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آؤ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, یہ ذکر کرنا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. جی بے شک. آپ نے 40 سال جو کچھ کیا ہے صداقت اور امانت دیانت لوگوں کے سامنے رکھی ہے. جی ٹھیک. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے جی جی, وہ ایک مالدار خاتون ہیں. وہ خود تو کاروبار باقاعدہ نہیں کرتی, لیکن انہوں نے اپنے پیسے سے, اپنے مال سے کاروبار کروایا. مختلف لوگوں سے کے ساتھ انہوں نے شراکت کی ہے. جی. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں. تو وہ جتنا وہ شام کا سفر ہے, جو تجارتی معاملات ہیں, جو صداقت کی, دیانت کی جتنی باتیں ہیں, جتنی امانت کی باتیں ہیں, جی وہ واپس آ کے غلام جب بتلاتا ہے تو وہ خاتون جو بڑی متمول ہے, جو صاحب ثروت ہے, جو صاحب مقام, صاحب شرف و عزت ہے, اور کئی لوگوں نے اس کو اپنے سندیسے بھیج رکھے ہیں, پیغام بھیج رکھے ہیں نکاح کے لیے, عقد کے لیے, لیکن وہ ان کو منظور نہیں فرما رہی. لیکن جب انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کو دیکھا ہے تو فوراً ان کی یہ رغبت ہوئی تو اس شخص کے ساتھ میرا عقد ہونا چاہیے, اس کے ساتھ میری زندگی بسر کرنی چاہیے. اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں, گئے گزرے معاشرے میں اتنا صادق و امین شخص ہے کہ جو اس قسم کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو آپ نے یعنی آپ کی جو شہرت ہے چاروں طرف پورے معاشرے و سماج کے اندر, وہ ایک صادق اور امین کی شہرت ہے. اس شہرت کی بنیاد پر اور اس حسین ترین کردار کی بنیاد پر پھر آگے آپ کو نبوت عطا ہوتی ہے. کردار کی قوت سے دلوں کو اسیر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے یہاں کیا ہے, ہم اگلے کو وہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں بڑی اہم بات کی ڈر, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں اپنے کاروبار کی, اپنے تجارت کی, اپنے لین دین کی بنیاد صداقت اور دیانت پہ رکھنی ہوگی. جی ٹھیک. اور پھر اگلی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے جھوٹ نہ بولا, جی, اگر میں نے عیاری مکاری نہ کی, اگر میں نے جھوٹی قسمیں نہ کھائیں, جی, اگر میں نے ریٹ بڑھا چڑھا کے, اگر میں نے بارگیننگ نہ کی اور اس کو موقع نہ دیا تو شاید مجھے روٹی نہ ملے. مسلمان مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ تو میری پریکٹس ہے, یہ میں نے کرنی ہے. رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں, وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. جی ٹھیک. جو لقمہ میرے حلق کے اندر اترنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. ٹھیک. اور جو لقمہ میرے حلق کے اندر اترنے والا نہیں ہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو اندر دھکیلنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی. جی ٹھیک. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہم کس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جی ٹھیک. اسی لیے جب ہم نے یہ مقصد چھوڑا, یہ منزل چھوڑی, یہ نصب العین چھوڑا, اور پھر ہم نے تقسیم کر دی کہ یہ ہم نے دین اس طرف کرنا ہے, دینداری اس طرف کرنی ہے, تجارت ہماری یہ ہے, کاروبار ہمارا یہ ہے, دکانداری. تو اس بنیادی تفریقات کی بنیاد پر ہم معاشرے کو اس سطح پہ لے گئے ہیں. آج ہمیں یہ حال دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ حال جو دیکھنا پڑا شروع میں آپ نے جو جملہ بولا ہے جی کہ اب مسلمانوں کی باقاعدہ یہ منصوبہ بندی ہماری یہ ہے, جی جی, رمضان آ گیا ہے, جتنا منافع کما سکتے ہو نیکیوں کا بھی کما لو اور تجارت کا بھی کما لو, دونوں طرف. جی ٹھیک. نیکیوں کا ہم اس طرح کما رہے ہیں کہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں, روزے بھی رکھی جا رہے ہیں, ذکر اذکار,
तड़ा तड़ किए जा रहे हैं, जितनी कर लो। वो हमने सुना भी ये नेकी करने, और मुनाफा जितना भी मुनाफा कमा सकते हो कमा लो, आपने सारा रमज़ान में मुनाफा कमा लिया। ताजिर ये भी कहता है जी ये जो है वो नेकियों का भी होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये मुनाफे के मौसम बहार है। ज़रा आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले ले तो फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो गिरा फरोश है और उसके जो असबाब हैं इन पर बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी बात ये भी तो हम करेंगे इस ब्रेक के बाद कि इसके नताइज क्या हैं माशरे के लिए और अफराद के लिए। एक वक्फा छोटा सा, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। नाज़रीन, वेलकम बैक। पैगाम टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में आप आज गिरा फरोशी पर बात सुन रहे हैं। बढ़ जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं और अप्रोच नहीं रहती है, और जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो जाता है नेकियों के इस मौसम बहार में। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि जो लोग ये करने वाले हैं और जो बाज नहीं आते हैं और जानते भी हैं, उनका अंजाम क्या है? देखें, जो गिरा फरोशी है ना, एक रिलेटिव टर्म है जी। यानी आप इसको हर एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो कीमत ज़्यादा ले रहा है। जी जी इसकी कोई हद भी तो शरीयत ने मुकर्रर नहीं की ना, जी जी कि मुनाफे की कोई हद नहीं है। जी ठीक। और हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप 200% मुनाफा भी ले रहे हों और वो मार्केट के और जो कारोबारी ट्रेंड्स हैं उसमें वो जायज़ करार पाए। अच्छा। और उसको आप नाजायज़ नहीं कह सकते। जी ठीक। और बाज़ औक़ात हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो कि आप उस पर 20-30% भी मुनाफा लें तो वो महंगाई में आए और गिरा फरोशी में आए कि आपने लोगों, इसका ताल्लुक़ होता है असल में डिमांड एंड सप्लाई के साथ। जी ठीक। कि माशरे में डिमांड किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ लोग उस वक्त ख़रीदना चाह रहे हैं और उसकी मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी कितनी है। जी ठीक। तो ये बहरहाल ये तो एक इकनॉमिक्स का मौजू है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से, लेकिन इसको हम जब शरई नुक्ता नज़र से देखते हैं तो शरीयत ने मुनाफे की हद मुकर्रर नहीं की। इसका फ़ैसला बेचने वाले की नीयत पर जी ठीक। और उसके शऊर पर छोड़ा है कि वो किस हद को अपने लिए जायज़ करार देता है। जी ठीक। लिहाजा जब हम गिरा फरोशी की बात करते हैं तो हम हार्ड एंड फास्ट कोई लिमिट मुकर्रर नहीं कर सकते। जी ठीक। कि इतना करना चाहिए और इतना नहीं करना चाहिए। जी ठीक। और उसमें वो स्पिरिट जो मैं ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि असल चीज़ खैर खाई है। जी ठीक। कि अगर आप गाहक की खैर खाई हो, बेचने वाले को, दुकानदार को, और कस्टमर को खैर खाई हो, और हमने असलाफ में ऐसे वाक़यात और ऐसे मज़ाहिर नहीं देखे और तारीख़ के अंदर नोट हुए हैं ऐसे बाकायदा कि गाहक कहता है, बेचने वाला कहता है मैं 5 रुपए की चीज़ देनी है और गाहक कहता है नहीं 6 रुपये देने में तुम्हें। और वो बिल्कुल उलट, इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि यार ये कीमत जो है ना इसकी 6 रुपये होनी चाहिए, और वो जब 5 की कह रहा है तो वो भी उसमें अपना मुनाफा रख के कह रहा है। जी ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आप गिरा फरोशी की बात करते हैं तो गिरा फरोशी को यूं ना कहें जी कि ये इससे कोई, यानी आप हार्ड एंड फास्ट उसके ऊपर लगा नहीं कोई सकते। रूल नहीं है। ठीक। इसीलिए जब आप उसकी सज़ा की बात करते हैं कि इनकी सज़ा क्या है, तो ये उस वक्त सज़ा होगी जब आप कंफर्म करें कि वो बातिल तरीके से खा रहा है जी ठीक। और उसने कोई वो लिमिट क्रॉस कर ली है जिस लिमिट को आप नाजायज़ मुनाफा कहते हैं। डॉक्टर साहब, हदीस जो आपने इरशाद फरमाई थी कि वो सुद्दूक में से और अमीन में से नहीं आ रहा। करता हूँ, ये उस वक्त होता है कि जब कोई शख्स झूठ बोल के कि मेरी कीमत ख़रीद इतनी है। हाँ। अब देखें ना, एक जगह पे मिसाल के तौर पर मैं एक जगह कई साल पुरानी बात है, अपनी मिसेज के साथ कोई चीज़ बेड सेट ख़रीदना था, दुकान में गए तो वहाँ लिखा हुआ था 1 दाम। बड़ा मैं खुश हुआ कि चले 1 दाम। तो वो मिसेज ने को बेड सेट पसंद किया, पुरानी कई साल पुरानी, को 20-25 साल पुरानी बात, उसने पसंद किया तो उसके ऊपर 850 रुपये लिखा हुआ था। जी। तो मिसेज मुझे कहती है कि अगर 500 का दे देना तो ये ठीक है। तो मैंने कहा भी अल्लाह की बंदी, उन्होंने इतना बड़ा लिख के लगाया हुआ 1 दाम, तो इसको जो है वो कैसे कहें तो ये नहीं कहना खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो। ठीक। जब हम आपस में बात कर रहे थे दुकानदार ने सुन ली। अच्छा।
وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے 50 روپے چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر، شروع ہو گیا. اچھا اس نے ہماری بات سنی تو کہتا ہے 50 روپے میں آپ کے لیے چھوڑ دوں. ٹھیک. تو پھر میں ذرا اس کے ساتھ سیدھا ہوا. اب میں پہلے اس کی وکالت کر رہا ہوں کہ 850 کو خریدنا. میں نے اس کو کہا بھی 50 کیوں چھوڑو گے بھائی؟ کوئی میری تمہاری رشتہ داری ہے، کوئی ایسا نہیں. آپ کے لیے. بھائی آپ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ نے لکھ کے لگایا ایک دام، اب آپ نے 50 چھوڑ دیے، اس کا مطلب ایک دام نہیں ہے. رہے. ٹھیک. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ تم جھوٹے آدمی ہو. میں نے اس کو کہا. صحیح. تو میں نے کہا پہلے تو میں اپنی مسز سے کہہ رہا تھا کہ 850 کا خریدنا ہے تو خریدو. تو اب میں تمہیں کہتا ہوں 500 کا دینا تو دے دو. ٹھیک ہو گیا. نہیں تو ہم نے نہیں لینا. ٹھیک ہو. تو اس نے 500 کا دے دیا. اللہ اکبر. اس سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ثابت ہوا کہ کتنا اچھا دکاندار صاحب. ہماری بھابھی زیادہ سمجھتی تھی کہ یہ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب کہاں فیصلہ کریں، کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو اصل چیز وہی ہے جھوٹ اور بددیانتی. جب تک یہ جھوٹ اور بددیانتی اور دھوکہ آپ کہہ لیں، جب ہم اصل میں دھوکہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو غش ہے نا، من غشنا فلیس منا یا من غش فلیس منا، یہ غش کا معنی ہی دھوکہ ہوتا ہے. ٹھیک. غش کو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو المکر والخدیعہ، دھوکہ اور چلاکی. اور دھوکہ اور چلاکی دور جدید کے ٹولز ہیں کاروبار کرنے کے. اور مکر چلاکی کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک صحابی ہے قیس بن سعد غالباً اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے ذہین اور ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ نہ پتہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المکر والخدیعۃ فی النار، چلاکی کرنے سے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں دنیا کا سب سے زیادہ چالاک آدمی ہوتا. یعنی چالاکیاں کرنیاں، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں چالاکی سب سے زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کرتا. تو لہٰذا کاروباری ٹیکٹکس جن کو ہم آج کے دور میں سمارٹنس اور کہتے ہیں کہ بڑا کلیور ہے اور وہ کاروباری مطلب سارے گر جانتا ہے، تو وہ کاروباری گر ہیں ہی المکر والخدیعہ. اس لیے آپ یہ کہیں کہ یہ تو آپ اس حدیث کو لے لیں جو پہلی بریک میں ذکر ہوئی، یا اب جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری کہ اس کا تعلق، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کاروبار کو الگ کر لیا اور دین کو الگ کر لیا ہے، تو کاروبار کے اندر سے ہی آپ جنت کما سکتے ہیں اور کاروبار کے اندر سے ہی آپ جہنم کما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی رزق حلال کے لیے کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جو اس کے شایان شان نہیں ہے سماجی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ رزق حرام کمانا چاہے تو اس کے پاس اور ذرائع ہیں، لیکن وہ حلال کرنے کے لیے کہ صرف میں نے رزق حلال کمانا ہے تو وہ کسی کم تر کام کو قبول کر لیتا ہے. اور فرمایا اگر کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جو اس کے سماجی مقام و مرتبہ برابر نہیں ہے اور وہ کھڑا رزق حلال کے لیے، فرمایا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا جنت اور جہنم آپ نے کاروبار کے اندر سے بنا لی. ڈاکٹر صاحب کم تولنا، کم ناپنا، بے ایمانی کرنا، دکھانا کچھ اور پیکنگ کچھ اور کر کے دے دینا، آن لائن بڑا فراڈ آج کل ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگ جی یہ منگوایا تو دیکھیں یہ کیا نکلا ہے، اب فون کر رہے ہیں رابطہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو لوگ ہیں اور گراں فروشی اور رمضان بازاروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے جن سے پوچھ ہونی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر ہم چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، مسلم معاشرے میں بیٹھے ہیں، اور ہم نے روزہ داری بھی کرنی ہے، قیام صیام بھی کرنا ہے اور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کی ان قباحتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی اونچے درجے کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اور پھر ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بہترین قوم ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہمیں صاحب فضیلت ہونا چاہیے، ہم ہر لحاظ سے کافروں سے بہتر ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں. یہ جتنے کام ہیں، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جتنے کام ہیں دکانداری کے، تجارت کے، دکانداری لفظ ہے اس کا ایک چھوٹا لفظ ہے. اب تو یہ دکانداری بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور بن گئے ہیں، وہ مطلب وہ دکانداری وہ نہیں رہے گی، لیکن طریقے تو وہی ہیں سارے. ایک دکانداری سے لے کر یہ جو بارگیننگ ہے، یہاں سے آپ لے لیں اوپر سٹاکس تک چلے جائیں، یہ سارے دھندے اسلام کے خلاف ہیں.
جو اسلامی معیشت کی روح ہے، اسلامی معیشت کی جو روح ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جس بنیاد پر ہم کافروں سے بہتر ہیں، جن اصولوں کی بنیاد پر ہم کافروں سے بہتر ہیں، ان اصولوں کے مطابق یہ سارے دھندے اسلام میں نہیں ہیں۔ ٹھیک، مثلا دکان پہ بیٹھے ایک دام ہونا چاہیے، جی ایک بات کہہ دی یہ چیز اتنے کی ہے، اتنی اس کی خوبیاں ہیں، اتنی اس کی خامیاں۔ اسلامی معیشت کے مطابق آپ اپنی دکان میں، تجارت میں اپنے سودے کی خامیوں کو چھپا نہیں سکتے، بے شک بے شک، آپ کو بتانا ہوگا کہ اس میں یہ خامی ہے، پہلے نقص بتانا ہے۔ پہلے نقص بتائیں گے۔ ٹھیک، ہم کیا کرتے ہیں، جس طرح بھی ایک بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے، ہم کیا کرتے ہیں دکاندار کے پاس گئے، یہ جی کپڑا دکھائیں، جی انہوں نے سامنے لا کے کپڑا دکھا دیا، جی ٹھیک، ہم نے کہا یہ 5 سوٹ پیک کر دیں، سودا طے ہو گیا، حالانکہ بارگیننگ بھی کر لی سارا کچھ، اس کے باوجود سودا طے ہو گیا، ہم نے پیمنٹ کر دی۔ جب وہ 5 سوٹ گھر جا کے دیکھیں وہ سوٹ وہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ اور ڈال دیا ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ دے، سرین دھوکہ دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بارگین کرتے ہوئے ایک اور چیز جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جان اللہ کی قسم انہیں گھر نہیں پہنتا اور اس سے کم قیمت پر بیچ بھی دیتے ہیں، اور جہاں تک یہ بات ہے قسمیں کھانا، جی قسمیں کھا کے سودا بیچنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آدمی جہنمی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، قسمیں کھا کے سودے بیچتا ہے۔ ٹھیک، اور اس سے آگے چلے جائیں دکاندار سے اوپر جو اسٹاکسٹ ہیں، جی ہمارے یہ وطن عزیز میں پچھلے دن بڑا رولا پڑا ہوا تھا ان جی اسٹاکسٹوں کا، چینی جی کا۔ چینی اور مسلم جو یہاں یہ واقعتاً یہ قیمتیں، یہ بڑا ایک ریلیونٹ سبجیکٹ تو ہے، لیکن جذبہ وہی خیر خواہی کا جب تک موجود نہ ہو تجارت اور کاروبار ہو نہیں سکتا۔ جی ٹھیک، بڑے جتنے سرمایہ دار ہیں وہ باہر سے ہی سودا اٹھا لیں، فیکٹریوں سے، منڈیوں سے، ملوں سے وہ سودا اٹھا لیں، اور اپنے طور پر چند اسٹاکسٹ یا چند سرمایہ دار بہ کے قیمتیں طے کر لیں، جو پول بنا لیتے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو دوسرے شہر سے مال آتا تھا اور راستے میں وہ خرید لیتے تھے، ٹھیک، ان کو وہیں سے پیچھے جی ہاں، آپ جاؤ جی آپ کا کام ختم، آپ آگے کر لیں گے۔ منڈی جا کے اصل قیمت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ انہوں نے خود بیٹھ کے سودا طے کر لیا، چونکہ رسد ان کے پاس ہے، اللہ، سرمایہ ان کے پاس ہے، گرفت ان کی مضبوط ہے پوری مارکیٹ میں، لہٰذا وہ جو سودا طے کریں گے، جو قیمت طے کریں گے، لوگوں کو دینی پڑے گی۔ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ٹھیک، بے عینی ہی یہ صورتحال موجودہ ہے۔ جی یہ ملوں سے چینی کے جتنے اسٹاکسٹ ہیں انہوں نے سارا مال اٹھا لیا، جی ایسے، چینی غائب ہو گئی، چند دن انہوں نے رکھی، اور پھر بیٹھ کے انہوں نے جناب اپنی جگہ بیٹھ کے قیمت طے کر دی کہ ہم اتنی قیمت لیں گے۔ پوری قوم بے بس ہے، بلکہ پوری قوم کو جکڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ ان ظالموں کو پابند سلاسل ہونا چاہیے، دنیا میں بھی، آخرت میں تو یقیناً ہوں گے۔ آخرت میں تو ان کا کوئی جھوٹ، کوئی مکر، کوئی فریب کام نہیں آئے جی گا۔ بے شک بے شک، آخرت میں تو یہ اگر زبان کوئی بات کرنا بھی چاہے گی تو اس کے ہاتھ پیر اس کے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، بالکل، اس نے ایسے کیا تھا۔ آج بھی اگر ہماری دیانتدار حکومت ہے، اگر ہماری صادق و امین حکومت ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بہتری کریں، تو جتنے اس طرح کے کاروبار کرنے والے سرمایہ دار ہیں، جتنے پبلک کو جکڑنے والے اور پبلک کو اذیت دینے والے لوگ ہیں، جتنے لوگ جنہوں نے لوگوں کے منہ سے ان کے مطلب حلق سے نوالے چھین لیے ہیں اور ان کو کھانے نہیں دے رہے اور ان کو اذیت میں مبتلا کر دیا، اور لوگ پریشان ہیں کہ جئیں کہ مرے کس طرف جائیں، یہ ان کو پکڑنا چاہیے، گرفت میں آنا چاہیے۔ یہ کام ہے، آپ نے پوچھا نا ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہمت کے ساتھ گورنمنٹ کسی کی بھی ہے، ہماری اپنی ہے یا مخالف، حکومت وقت اگر ایک کام کر لے، ایک مرتبہ کسی ایک کیس میں، چینی میں، گندم میں، کسی اور چیز میں، ایک دفعہ ان کو پکڑ کے اندر کر دیں، نیچے تک انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی، ساری دکانیں درست ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بہت عرصے سے، سنتے بال سفید ہونا شروع ہو گئے کہ گراں فروشی ہے اور ایک روایت ہے مسلسل، نہ گرفت ہوتی ہے چھوٹے دکانداروں کو پکڑ کے، تو جو اوپر بگ گنز ہیں، تو الناس والا دینی ملوکہم، ہوتا کیوں نہیں ایسا؟ دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سوال ہے کہ آپ
کوئی ایک سبب بیان کر سکیں یہ کیوں نہیں ہو رہا. اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں جی جی اور حکمرانوں سے لے کر دکانداروں تک اور دکانداروں سے لے کر حکمرانوں تک جی بہت سارے ذمہ داران ہیں. جی جی لیکن میرے خیال میں بنیادی طور پر 2 فیکٹرز کہے جا سکتے ہیں. جی جی ایک تو دین ہماری ترجیح نہیں ہے. دین ہماری ترجیح نہیں ہے. نہیں. ٹھیک. ہماری ترجیح ہے صرف اور صرف مادیت اور دنیا کمانا. اللہ اکبر. جب دین ترجیح نہیں ہے تو پھر دین کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تعلقات وہ بھی ہماری ترجیح نہیں ہے. اللہ. اور مسلمان کی خیر خواہی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, جو میں نے پہلے بات کی خیر خواہی کی, تو خیر خواہی اور دین ایک ہی بات ہے. آپ نے فرمایا دین النصیحہ, دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. کس کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ, کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولی رسولہ, اللہ کے لیے خیر خواہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. ولی ائمۃ المسلمین ولی عامتہم, اور مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمان ہر ایک کے لیے خیر خواہی. اور جب آپ کے اندر وہ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا یا پھر دین ترجیح ہوگا تو خیر خواہی لازم ملزوم ہے. تو وہ ترجیح نہیں رہی تو اب ہماری ترجیح کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف دنیا کمانا ہے. نہ ہم اس کو امتحان سمجھ رہے ہیں, نہ ہم اس کو اپنے اوپر کوئی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیابی کا ایک معیار یہ ہے کہ دولت کما لی جائے, لہذا دولت جہاں سے بھی آتی ہے اس کو کمانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیاتی الناس زمان, ان لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبال المرء, آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام, کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے. آنا چاہیے, لہذا کاروبار کا ٹرینڈ آنا چاہیے, یہ بنا ہوا ہے. اس لیے آپ کو کہیں پہ یہ مظاہر نظر نہیں آتے. جب آپ اسپیسیفک کاروباری لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اس کو میرا خیال ہے اسی طرح ڈسکس کرنا چاہیے اور ڈسکس ہونا چاہیے جیسے ہم نے شروع سے لے کے پروگرام اب تک کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے ایک تصویر کا ایک اور رخ ہے جب ہم معاشرتی سطح پر دیکھتے ہیں اور اس کو ایک معاشرتی مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں, تو خاص طور پر رمضان المبارک کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے, تو میرے خیال میں ایک دوسرا رخ بھی ہمارے ذہنوں میں. ایسا بھائی اجازت دیں تو وہ دوسرا رخ بریک کے بعد لے لیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو ہے اور سننے والوں میں بہت سارے تجار بھی شامل ہوں گے. بڑی اچھی بنیاد پر, قرآن و سنت کی بنیاد پر معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ سمجھیے, فہم حاصل کیجئے, اس کے نتیجے میں خیر کے اضافے ہمارے سامنے آئیں گے. ایک بریک, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویورز ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے فرما رہے تھے کہ اس کا ایک جو سماجی پہلو ہے وہ بھی ہے, ذرا اس پر. دیکھیں, گراں فروشی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ہمارے معاشرے کے ایک یعنی برے مناظر میں سے ایک منظر ہمارے سامنے آتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیلنس ہوتا ہے اگر ہم خیر کے مظاہر کو دیکھیں. معاشرے میں بے شمار خیر کے مظاہر ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتے ہیں, اور بڑی خیر ہے اس معاشرے میں. اور بہت سارے تجار ایسے ہیں جو اپنے کاروباری معاملات میں بھی صدق اور امانت کو جو ہے وہ اپنا حرز جاں بناتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ پھر عوام الناس کی خیر خواہی کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ویسے بھی انٹرنیشنلی چیریٹی اکٹھی کرنا اور چیریٹی یعنی خیرات دینا اور خرچ کرنا, یہ پاکستان کو دنیا میں دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے. اور پاکستان کی یعنی بگڑی ہوئی معیشت کے باوجود, اور ہم کہتے ہیں ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اوور آل رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کے رویے کو دیکھیں تو بہت سارے خیر کے مناظر موجود ہیں.
ہم صرف کاروباری طبقے میں سے یہ چند لوگ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کالی بھیڑیں کہنا چاہیے، جی جنہوں نے مادیت کو اور اپنا اسی کو ہی اپنا بنایا ہوا ہے زندگی کا مقصد، زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو ابھی بھی مسلم معاشرے کے اندر بڑی خیر موجود ہے۔ لہٰذا یہ پہلو بھی نمایاں اور اجاگر ہونا چاہیے جب ہم گراں فروشی کی اور تاجروں کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی کاروباری طبقہ۔ البتہ جب آپ معاشرے کی اوورال صورتحال دیکھیں، بگڑتی ہوئی صورتحال اور بگڑتی ہوئی معیشت، اس کو جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو ایک بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ گاہک اور دکاندار کہنے کہ بیچنے والا بائے اور مشتری، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ان کے پاس اختیار ہے، وہ کوئی بھی ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں جو عام ٹرینڈز مارکیٹ کے ہوں گے اس کے مطابق، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب انہوں نے کاروباری لوگوں نے اگر منوپلی کر کے اپنے کچھ ریٹ سیٹ کر لیے تو گاہک تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن اس میں اگر خیر خواہی موجود ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ڈیل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ ایک برکت کا ایک پہلو ہے جو ہماری زندگیوں میں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ خیر کے مناظر بھی ہیں، شر کے مناظر بھی ہیں، لیکن خیر میں بھی ہمیں وہ برکت نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری ترجیح دین اور خیر خواہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دل میں خیال آ جائے، ایک دوسرے کے بارے میں کھوٹ آ جائے اور وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، وہ سوچے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محقت لہما برکت بیعہما، اللہ ان کی جو ڈیل ہے نا ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لہٰذا بظاہر منافع ہو رہے ہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ اوپر کو جائے یا نیچے کو جائے، جو بھی معاملات ہیں برکت کہیں نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دین اور خیر خواہی یہ ترجیح نہیں ہے، ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اور جب آپ اس کو کریں گے تو مارکیٹ ٹرینڈز بھی بہتر ہوں گے، گراں فروشی بھی ختم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت آئے گی، اور برکت وہ ہے جو ایک انویزیبل چیز ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آتی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ظاہر ہے جب آپ کے جیب میں 100 روپے ہوں اور اس میں سے 10 روپے آپ دے دیں تو بظاہر تو کمی ہو رہی ہے، تو کمی کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ 90 روپے سے اگر اس نے 10 روپے صدقہ کر دیا ہے تو 90 روپے سے اس کو جو کچھ ملے گا وہ 100 روپے سے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ وہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اگر دل میں خیر خواہی ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو، اور یہ سارے کاروباری ٹرینڈز یہ ہوں۔ تو اصل مسئلہ صرف گراں فروشی نہیں ہے، پورے کا پورا جو کاروبار کی نوعیت ہے وہ تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بھی جہاں ہمیں حکمران بھی بے بس نظر آتے ہیں اور بڑے بڑے مافیاز نظر آتے ہیں، اصل بات اس مافیا کی ہے ہی نہیں، ٹرینڈ کی بات ہے۔ ریڈی والا جو سیب لگا کے کھڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کاروباری وہ ہے، اور وہ بھی باز نہیں آتا اس بات سے جہاں اس کا دل کرتا ہے، اور جہاں حالانکہ مافیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ اپنی اس ریڈی پہ یہ بھی مافیا ہے۔ کیوں؟ وہ ٹرینڈ وہی ہے کاروبار کے، ترجیح جب تک دین نہیں ہوگا، پورے معاشرے کے ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں تو پھر کاروباری ٹرینڈز بھی چینج ہوتے ہیں۔ اللہ ڈاکٹر صاحب، چوری کھ دی بھی تو لکھ دی بھی، وہ ریڈی والا بھی وہی کر رہا ہے، وہ جو اوپر مل والا کر رہا ہے۔ ان حالات میں آپ کیا پیغام دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بظاہر منافع کما رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے اور وہ پھر ضائع بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں، بڑی خوبصورت بحث ہم نے کی ہے۔ بنیادی طور پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ رمضان آیا، پوری دنیا میں ملکوں نے جہاں پہ اسلام نہیں ہے، وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے قیمتیں کم کر دیں، غیر مسلم حکومتوں نے مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، قیمتیں کم کر دیں، اور ہم مسلمان ہو کے نمازوں میں اضافہ، ذکر میں اضافہ، قرآن پڑھنے میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ، اور ساتھ ہماری بددیانتی میں بھی اضافہ ہو گیا، اور ہمارے کاروبار کے جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور ہم نے پہلے چھوٹی چھری پکڑی، تب ہم نے بڑا چھرا پکڑ لیا، اور ہم نے کہا کہ جانے نہیں دینا، ذبح ضرور کرنا۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ آپ دھوبی کے پاس چلے جائیں، وہ بھی کھال اتارنے کی بات کرے گا، وہ جو ڈریسر ہے، ہیئر ڈریسر، اس کے پاس چلے جائیں، وہ بھی چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے دوسرے کے لیے۔
آپ دودھ والے کے پاس چلے جائیں، آپ سبزی والے کے پاس چلے جائیں، آپ کسی پاس بھی چلے جائیں، وہ جب دوسرے پہ چھری چلاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیسے کما کے میں نے آگے معاشرے میں نے بھی کسی کے پاس جانا ہے اور جا کے سودا خریدنا ڈاکٹر صاحب وہی میں عرض کر رہا ہوں، ایک وشیس سرکل ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نال کی ہو رہا ہے، میں بھی تو جو ہے وہ مہنگا خرید جب ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اپنا انجام بھولے ہوئے، ہم معاشرے میں یہ قریب ساتھ ہی 3 منٹ بعد 5 منٹ بعد ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے، میں جو ابھی کسی کے ساتھ کر رہا ہوں وہ دوسرا دکاندار میرے ساتھ کرے گا، ہم یہ بھولے ہوئے ہیں یہ قریب کا مستقبل، جو اگلا جو مستقبل ہے کہ جہاں جا کے ہم نے لمحے کا حساب دینا، وہ تو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ بات پھر یہیں پہ آئے گی کہ پہلے ہم نے وہ ترجیح وہ سیٹ کرنا ہوگی، ہمیں وہ بنیاد بنانا ہوگی کہ ہم کس بنیاد پر کاروبار کر رہے ہیں، کس بنیاد پر تجارت کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کوئی کام بھی کرتا ہے، جس طرح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ دین النصیحہ، وہ خیر خواہی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ہماری تجارت بنیادی طور پر خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے، ہم صرف اپنے لیے نہیں کماتے، ہم معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، ریاست کے لیے، ملک کے لیے کما رہے ہیں، ہم بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جب جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا، اور دوسری بات جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بعض اوقات وہ دوسرے لوگ ہم پہ جب تنقید کرتے ہیں تو ہم سیخ پا جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو۔ ہماری مساجد میں لاکھوں کے اجتماع ہیں، جی تبلیغی اجتماعات لاکھوں کے ہیں، جی ایسے ماتمی جلوس لاکھوں کے ہیں، اور سیرت النبی کے نام پہ جلوس لاکھوں پہ، سارے مسلمان ہم جلوسوں کی صورت میں باہر نکلے ہوئے ہیں بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم محب ہیں۔ یہ بات بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو گھر سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے دیانتدار ہیں، کتنے محب ہیں، کتنے عاشق ہیں، کتنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جب آپ 7 تہوں کے اندر آپ غار میں جا کے آپ کہیں چھپ کے بھی نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو کس کو بتانے جا رہے ہو؟ جن کو آپ بتانے جا رہے ہو دنیا داروں کو، انہوں نے جو ہمارے حسابات بنائے ہیں اس حساب سے جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دنیا میں دیانتداری کے حساب سے کتنے نمبر پر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہمارا بہت نیچے، بہت نیچے، 160ویں نمبر پہ۔ جس دنیا کو ہم بتانے کی کوشش کریں کہ ہم مسلمان تم سے بہتر ہیں، ہم جھنڈا لہرائیں گے دلی پر بھی، واشنگٹن پر بھی، پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈا، بھائی اپنے دل میں تو جھنڈا لہرا رہو پہلے، اللہ اپنے دل کو مسلمان کر لو، اپنے اندر دیانت پیدا کر لو۔ اور پھر آخری بات میں ایک جملہ پھر وہی دہراؤں گا جس طرح میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، جی ایک پورا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا جی کہ اللہ کریم نے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، پوری دنیا کو بتایا ہے کہ میں صداقت اور دیانت اور امانت کی بنیاد پر عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 40 سال میں نے اپنے پیغمبر کو متعارف کروایا ہے، جی ہاں، اور پھر جو سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، جی جی یہ بھی اس معاشرے میں بھی سبق تھا اور آج کے معاشرے میں بھی سبق ہے جی بے شک، کہ تم اپنی ترجیحات کو بدلو۔ سیدہ خدیجہ نے کون سی ترجیح بنائی تھی؟ جی ٹھیک، تو یہ ہماری تجارت کا، ہمارے کاروبار کا، ہماری دکانداری کا، ہمارے دین کا، ہماری دنیا کا، اس سب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم اندر سے دیانتدار ہو جائیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اللہ جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو بات کہہ کے مکر جاتا ہے، اپنی بات کا پاس نہیں رکھتا، وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ہم کاروبار کے درمیان ایک ہی سودا چھوٹا تھا، 15-20 روپے کی چیز بیچنی ہے یا 100 روپے کی چیز بیچنی ہے، اس ایک چیز بیچنے کے درمیان ہم کتنی باتیں بدلتے ہیں، کتنے قول اقرار کرتے ہیں اور کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور پھر صرف دعوے کی بنیاد پر میں یہ کہوں کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، تو کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیتوں پہ دار و مدار رکھا ہے، جی بے شک، اور اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سب سے بڑی اور آسان ترین کتاب، اس کے اندر جو پہلی حدیث نقل پہلی کی ہے یہی نا، روایت، اسی بنیاد پر کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ ہماری تمام تر زندگی کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ وقت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں،
اللہ ताला आपको बरकत अता फरमाए। हम शुक्रगुजार हैं जी, आप बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आप भी बहुत नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम तो भेजा, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, मज़ीद हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, समेटते समेटते जानते नहीं आप ऐसे लोग अरबों रुपए के बैंक बैलेंस छोड़ के तो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो खातिम हैं आज वो लोग जिनके पास इख्तियार है मईशत का, एक रेड़ी फरोश से लेकर ऊपर तक जो है वो, ये तमाम लोग ज़रा ख्याल रखें कि अगर मेहरबानियों का महीना है और अल्लाह ताला मेहरबानी कर रहा है तो हम भी अपने ख़रीदारों पर, अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर रहम करें, इसलिए कि मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता है, मेहरबानी नहीं करता है, चाहे जो मर्ज़ी कमा ले, उस पर मेहरबानी नहीं होगी, इनायत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन माशी मसाइल से भी नजात अता फरमाए और बुनियाद वही होगी खौफ खुदा लअल्लकुम तत्तकून। अपने मेज़बान एजाज़ अहमद को इस दुआ के साथ इजाज़त बरहमत फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नतुल फिरदौस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी के शर्फ से नवाजे और अपने दीदार की सार से बहरमंद फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।